امین الرؤوف الرحیم۔ حضرات محترم، علامہ شامی علیہ رحمت نے فتاوی شامی میں ایک حکایت نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی پر نفل حج واجب ہو، یعنی نفل حج کرنے کے لیے کوئی جا رہا ہے، فرض حج ادا کر چکا، تو وہ فرماتے ہیں اگر کوئی محتاج آدمی مل جائے، کوئی ضرورت مند آدمی مل جائے، کوئی مجبور آدمی مل جائے، تو کہتے ہیں کان افضل من الصدقۃ، یہ حج کرنا افضل ہے یا مجبور آدمی کی خدمت کرنا افضل ہے؟ محتاج آدمی کی خدمت کرنا افضل ہے۔ تو فرماتے ہیں حج النفل اذا كان الفقير مضطرا او من اهل الصلاح او من آل البيت فقد يكون اکرامه افضل من حجات وعمر۔ فرماتے ہیں نفل حج کے لیے آدمی جا رہا ہے، لیکن اس کو پتہ چلا کہ یہاں کوئی ضرورت مند ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی مجبور ہے، اور اذا کان الفقیر مضطرا، ضرورت مند پریشان ہے، او من اہل الصلاح، اہل تقوی میں سے، اہل ورع میں سے، نیکوکار لوگوں میں سے کوئی پریشان ہے، وہ سب کے سامنے تو ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، تو فرمایا او من آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضور کے گھر آنے کا کوئی شخص مجبور ہے، آل بیت رسول میں سے کوئی مجبور ہے، اہل بیت رسول میں سے کوئی مجبور ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی نفل حج اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ میں آل مصطفیٰ کی خدمت کروں، اہل بیت مصطفیٰ کی تعظیم کروں، حضور کے گھرانے کی عزت کروں، فرمایا اس کو ان کی عزت کرنے کی وجہ سے نفل حج کے مقابلے میں کئی حج کا ثواب بھی ملے گا اور کئی عمروں کا ثواب بھی ملے گا۔ اس پر ایک انہوں نے لکھے ہے ان رجل اراد الحج، ایک آدمی نے حج کا ارادہ کیا، فحمل الف دینار، اس نے 1000 دینار اٹھایا، تیاری کی، فجاءتہ امرأۃ فی الطریق، وہ سامان خریدنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک عورت آ گئی، وہ سامان خریدنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک مجبور عورت آ گئی، قالت لہ، اس نے اس کو کہا انی من آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبی ضرورت، میرا نبی کے گھرانے سے تعلق ہے، میں نبی کی بیٹیوں میں سے ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ اس نے کیا کیا، وہ سارا پیسہ اٹھایا، نفل حج کا پیسہ اس کو دے دیا، اور ان کے ساتھ والے ساتھی حج کرنے چلے گئے، اور وہ طواف کعبۃ اللہ شریف کرنے گئے، اور وہ دیگر حج کی ادائیگی کے لیے چلے گئے۔ وَلَمَّا لَقِيَ رَجُلًا مِّنْهُمْ يَقُولُ لَهُ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكَ، جب لوگ واپس آئے تو یہ ان کو ملنے کے لیے جاتا تھا جو حج پر تو نہیں گیا، نفلی حج کا پیسہ نبی کے گھرانے پر خرچ کیا، نبی کی آل پر خرچ کیا، حج کرنے نہیں گیا۔ جو حاجی آئے تھے ملنے کے لیے جاتا
تو حاجی اس کا ہاتھ بھی چومتے تھے اور کہتے تھے تقبل اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے تو تیرا حج قبول کر لیا ہے، تیرا حج قبول کر لیا ہے۔ فتعجب من قولہم، اس کو بڑی حیرت ہوئی، یار حج پر تو میں نہیں گیا ہوں، میں نے تو پیسہ نبی کی بیٹی کو دے دیا تھا، اہل بیت رسول کو دے دیا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نومہ، قسمت جاگ گئی، حضور خواب میں زیارت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا تجھے تعجب ہو رہا ہے، حج پر تو نہیں گیا، لوگ تجھے کہہ رہے ہیں تیرا حج قبول ہے، پیسہ تو نے میرے گھرانے پر خرچ کیا، لوگ تجھے کہہ رہے ہیں تیرا حج قبول ہے۔ اس بندے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا سن، ان اللہ خلق ملکا علی صورتک حج عنک ویحج عنک الی یوم القیامت باکرامک لامرأۃ مضطرۃ من آل بیتی۔ آپ نے فرمایا او میرے غلام سن، تو نے میری بیٹی کی عزت کا خیال رکھا، نبی کے گھرانے کی عورت کی عزت کا خیال رکھا اور نفلی حج کا پیسہ اس کو دے دیا، اللہ نے اس کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کر دیا جو جب لوگ دیکھ رہے تھے حج کرنے والا تو نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا جو نبی کے گھرانے کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے پیدا کیا، نبی کے گھرانے کی عزت کی وجہ سے اللہ نے پیدا کیا۔ فرمایا یہ قیامت تک حج کرتا رہے گا اور تیرے نامہ اعمال میں ثواب مکتوب ہوتا رہے گا۔ نبی کے گھرانے سے محبت کی یہ حکایت تھی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں امام شامی فرماتے ہیں یار دیکھو تو صحیح، جو نبی کے گھرانے سے کی عزت کرتا ہے، نبی کے آل کی عزت کرتا ہے، اہل بیت اطہار کی عزت کرتا ہے، نبی کی بیٹیوں کی عزت کرتا ہے، اللہ اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ اس حاجی نے نفلی حج نہیں کیا، نبی کی بیٹی کی عزت کی، نبی کی بیٹی کی خدمت کی۔ فرماتے ہیں اللہ نے صلہ یہ عطا فرمایا، ایک فرشتہ اس کی شکل میں پیدا کیا اور قیامت تک وہ حج کرتا رہے گا اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اس بندے نے ہر سال حج کیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل شیء علم، فرمایا لوگوں ہر شے کا کوئی نہ کوئی جھنڈا ہوتا ہے، ہر شے کا کوئی نہ کوئی شناختی علامت ہوتی ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وعالم الایمان الصلاۃ، فرمایا اگر کسی کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا دیکھنا ہو تو پھر یہ دیکھنا وہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ فرمایا کسی کے ایمان کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا دیکھنا ہو تو پھر فرمایا ایمان کا جھنڈا جو ہے وہ نماز ہے، ایمان کی علامت جو ہے وہ نماز ہے، ایمان کی پہچان جو ہے وہ نماز ہے۔ دوستو اگر ہم نماز قائم رکھتے ہیں، پنج گانا نماز پڑھتے ہیں اور نماز با جماعت ادا کرتے ہیں تو میرے حبیب نے فرمایا یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ تم نے ایمان کے جھنڈے کو قائم رکھا ہوا ہے، ایمان کے جھنڈے کو باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو پنج گانا با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق رفیق مرحمت۔ ایک اور حدیث ہے میرے حبیب فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، فرمایا نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کی فاؤنڈیشن ہے، نماز دین کی اصل ہے۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، عماد الدین، دین کی عماد، دین کا جھنڈا، دین کا پلر نماز ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین،
فرمایا جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو باقی رکھا دین کے ستون کو باقی رکھا، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کے عماد کو باقی رکھا۔ فرمایا ومن ترکہا، جس نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، سرے سے نہیں پڑھتا، نماز پڑھنا چھوڑ دی، غفلت کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز پڑھنا چھوڑ دی، بے ٹائمی پڑھتا ہے، نماز پڑھنا چھوڑ دی، وقت گزار کر کے پڑھتا ہے، میرے حبیب نے فرمایا فقد ہدم الدین، اس نے دین کا پلر گرا دیا ہے، اس نے دین کا جھنڈا گرا دیا ہے، اس نے دین کی بنیاد گرا دی ہے، اس نے دین کی اساس گرا دی ہے۔ دوستو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان حدیث کی روشنی میں پتہ چلا دین کی عماد نماز ہے، دین کا پلر نماز ہے، دین کا فلیگ نماز ہے، اور دین کی بنیاد نماز ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لکل شیء اساس، ہر شے کی بنیاد ہوتی ہے، اساس ہوتا ہے، فاؤنڈیشن ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، لکل شیء اساس، ہر شے کی اساس ہوتی ہے اور اس کی عماد ہوتی ہے۔ فرمایا اساس الاسلام حب اصحاب النبی وحب اہل بیت ہی۔ فرمایا یہ دیکھنا ہوگا کس بندے کا ایمان پختہ ہے، کس بندے کی ایمان کی جڑیں مضبوط ہے، کس بندے کے ایمان کے عماد اور پلر مضبوط ہے۔ فرمایا اس کی پہچان یہ ہے جو میرے یاروں سے محبت کرے اور میری اہل بیت اطہار سے محبت کرے اور میری ازواج سے محبت کرے، تو یہ گارنٹی ہے اس کا ایمان بھی پختہ ہے اور اس کا اسلام بھی پختہ ہے اور اس کے دین کا پلر بھی مضبوط ہے اور اس کے دین کا جھنڈا بھی مضبوط ہے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ زور سے سبحان اللہ بھی بول دیا کرے۔ یہ عجیب بات ہے، آپ کا ذکر ہو، اپنوں کا ذکر ہو تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ حسن حسین اپنے ہیں یا نہیں ہے۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ حسن و حسین اپنے ہیں، یہ اپنے ہیں تو اپنا ایمان ہے۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ۔ فرمایا او جنت والو، جنت میں تمہارے سردار ہوں گے، حسن بھی سردار ہوگا، حسین بھی سردار ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بڑی پتے کی بات حضور نے فرمائی ہے۔ فرمایا تم بے پریشان مت ہونا، اس لیے حسن اور حسین کی سرداری کو ماننا گویا کہ مصطفیٰ کی سرداری کو ماننا ہے۔ حسن و حسین کو آقا ماننا گویا کہ نبی کو آقا ماننا ہے۔ نبی کے ان نواسوں کو اپنے سر کا تاج سمجھنا گویا کہ نبی کو اپنے سر کا تاج سمجھنا ہے۔ اللہ اکبر، میرے حبیب نے فرمایا الحسن، یہ لفظ حسن جو ہے نا، حسن عربی زبان میں یہ صفت مشبہ کہلاتا ہے۔ اب صفت مشبہ کیا ہے میں آپ کو آسان سمجھتا ہوں۔ صفت مشبہ یہ ہے کہ حسن حسن سے بنا ہے اور حسن میں حسن ہے، حسن میں حسن ہے، حسن میں کمال ہے، حسن میں جمال ہے، حسن میں خوبی ہے۔ صفت مشبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو جمال ہے یہ ہمیشہ سے ہے، ان کے اندر جو کمال ہے وہ دائمی ہے، ان کے اندر جو خوبی ہے وہ دائمی ہے۔ فرمایا لوگوں، حسن اور حسین میں جو تمہیں جمال نظر آتا ہے یہ ہمیشہ کا جمال ہے، جو کمال نظر آتا ہے یہ ہمیشہ کا کمال ہے، جو سرداری نظر آتی ہے یہ ہمیشہ کی سرداری ہے، جو سیادت نظر آتی ہے یہ ہمیشہ کی سیادت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ مصطفیٰ کے خون سے پلے ہیں،
یہ حضرت فاطمہ زہرا کے دودھ سے پلے ہیں، یہ مولا علی کی جھولی سے پلے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کو چوس کر کے پلے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کی جو مصطفیٰ کی زبان چوستے رہے ہوں، اللہ نے اپنے محبوب کا فیضان اس کے اندر کتنا باقی رکھا ہوگا۔ اور امام بصیری فرماتے ہیں جوہر الحسن غیر منقسمی، فرمایا حسین کا کمال کبھی تقسیم نہیں ہوگا، حسین کا جلال کبھی تقسیم نہیں ہوگا، ان کا جوہر حسن باقی رہے گا، ان کا جوہر حسن قائم رہے گا۔ کیوں کہ اللہ اکبر، یہ نبی کی گود میں پلے ہے اور نبی کے سینے پر پلے۔ حجت اللہ علی العالمین عربی زبان میں ایک کتاب ہے، میرے پاس بھی ہے، اس میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ لکھا ہوا ہے۔ سفر میں لوگ تھے، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نڈھال ہو کر کے بیٹھا ہوا تھا، تھک کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نے پوچھا، ارے صحابی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، بڑی دیر سے پانی ڈھونڈ رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا، بڑی دیر سے جو ہے ہم پیاسے ہیں، اب پیاس کی وجہ سے میں نڈھال ہو گیا ہوں، پیاس کی وجہ سے چلنے کے قابل نہیں بچا، پیاس کی وجہ سے وجود بے جان بے طاقت ہو گیا ہے۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، میرے صحابی ادھر آ جا۔ جب وہ حضور کے قریب آیا، حضور نے اپنی زبان مبارک نکالی، فرمایا تجھے پیاس لگی ہوئی ہے نا، تیری طبیعت نڈھال ہو چکی ہے نا۔ اب صحابی فرماتے ہیں حضور نے میری اپنی زبان میرے منہ میں ڈالی، میں چوسنا شروع کر دیتا ہوں، کچھ دیر کے بعد میری پیاس ختم ہو گئی، اور رب کعبہ کی قسم، پھر بڑی سے بڑی کیوں گرمی کیوں نہ آ جائے، بڑے سے بڑا سفر کیوں نہ ہو جائے، جب سے میں نے زبان مصطفیٰ چوسی ہے مجھے پیاس ہی نہیں لگی۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر میرے حبیب صحابی کو اپنی زبان چسائیں تو پتہ نہیں جنت کا پانی نہیں پلا دیا ہوگا، کیا کیا اس کے وجود میں اڈیل دیا تھا۔ مجھے بتاؤ، حسن و حسین کو تو ہر وقت حضور اپنی زبان دیتے تھے، حسن و حسین تو ہر وقت مصطفیٰ کی زبان چوستے تھے، حسن و حسین تو ہر وقت مصطفیٰ کے سینے پر لوٹ پوٹ ہوتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، جتنا میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ میں سے اور اپنی اہل بیت اطہار میں سے جس قدر حسنین کریمین کو نوازا ہے، حسن و حسین کو نوازا ہے، اپنے بیٹوں کو نوازا ہے، اپنے نخت جگر کو نوازا ہے، اپنے نواسوں کو نوازا ہے، رب کعبہ کی قسم اتنا مصطفیٰ نے کسی کو بھی نہیں نوازا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک کا جملہ ہے، یہ بھی بڑا قابل غور ہے۔ اچھا، میں بتا رہا تھا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا، جو نبی حسن و حسین کو سردار مانتا ہے وہ ذرا زور سے سبحان اللہ بول دے۔ حسن و حسین کو جو سردار مانتا ہے وہ جو ہے وہ زور سے ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اللہ بول دے، مجھے پتا چلے۔ ماشاءاللہ، یہ واہ 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 سنیو، واہ واہ سبحان اللہ ہے، یہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہم سمجھتے ہیں ان کی محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، ان کی محبت نہیں ہے تو دین نہیں ہے، ان کی محبت نہیں ہے تو اساس ایمان نہیں ہے، ان کی محبت نہیں ہے تو عماد دین نہیں ہے، ان کی محبت نہیں ہے تو دین باقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب نے فرمایا، اے جنتیو، جنت میں تمہارے سردار کون ہوں گے؟ حسنو۔ ویسے ایک بات پوچھو آپ سے، بول دو، پوچھ لے کوئی بات نہیں۔ یہ بتاؤ، جنت میں حضور بھی تو ہوں گے نا؟ سبحان اللہ بولو یار۔ جنت میں نبی بھی تو ہوں گے نا؟ جنت میں علی بھی تو ہوں گے نا؟ جنت میں فاطمہ بھی تو ہوگی نا؟ اب مجھے بتاؤ، ایک بڑی پتہ کی بات ہے، میں سمجھانے جا رہا ہوں۔ میرے حبیب نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے،
जन्नत में नबी भी होंगे, सारे पैगंबर होंगे, सारे नबी होंगे, मेरे आका खुद होंगे, मौला अली खुद होंगे और खुलफाए राशिदीन होंगे। नबी का जो है नबी की बेटी होगी, हसनैन करीमैन की अम्मा होगी। फरमाया लोगों याद रखो, कयामत के अंदर ये हसन और हुसैन की सरदारी तुम पर होगी, नबियों पर भी नहीं होगी, खुलफाए राशिदीन पर भी नहीं होगी, मौला अली पर भी नहीं होगी और खातून जन्नत पर भी नहीं होगी। इसलिए हमें बड़े से बड़ा रुतबा मिल जाए तो हम अपनी अम्मा के सरदार तो नहीं बनते ना जी। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हमें तो कुछ पैसा आ जाए तो फिर बड़े बन जाते हैं। उसूल यह है बड़े से बड़ा मर्तबा मिल जाए, मैं अपनी अम्मा का सरदार तो नहीं बनूंगा ना, बड़े से बड़ी शान मिल जाए तब भी मैं अपने अब्बा का सरदार तो नहीं बनूंगा ना, बड़े से बड़ा मकाम मिल जाए, नबियों से बढ़कर के कोई मकाम नहीं है। हसन और हुसैन की सियादत मुसल्लमा है, मुसद्दका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमाम हसन और हुसैन जो है नबियों के सरदार बन जाए और खुलफाए राशिदीन के सरदार हों या मौला अली फातिमा ज़हरा के सरदार हों, लेकिन हम सारे मुसलमान मानते हैं कि हमारे सरदार कौन है। आखिरी बात सुनिए, हुजूर ने फरमाया सब तुम मिनल असबाते, फरमाया ये जो मेरा हुसैन है ना, शाखों में से एक शाख है, शाखों में से। किताब में मुल्ला अली क़ारी ने लिखा है, फरमाते हैं सब तुम हिया शजरतुन, एक दरख्त का नाम सब्त है, लहा अगसानुन कसीरतुन, उसकी शाखें बड़ी हैं, और वह अस्लुहा वाहिदुन, और उसकी जड़ एक है। अच्छा आप भी जानते हैं, वो नई बात नहीं है, दरख्त जो है ना, दरख्त तीन चीजें होती हैं, एक जड़ होता है, एक तना होता है, एक उसकी शाखें होती है। एक जड़ होती है, एक तना होता है, एक उसकी फिर शाखें होती है। मेरे हबीब ने फरमाया ओए शजराए नबूवत की जड़ मैं मुस्तफा हूं और शजराए नबूवत का तना हसनैन करीमैन है, और शजराए नबूवत पर जो शाखें लगी हुई हैं वो मैं बता दूं कहां कहां मिलेगी। फरमाया वो कभी आपको शजराए नबूवत की शाख जो है वो अजमेर में मिलेगी, शजराए नबूवत की शाख जो है वो हजमेर में मिलेगी, शजराए नबूवत की शाख जो है वो दाता अली हजमेरी की शक्ल में मिलेगी, शजराए नबूवत की शाख जो है हुजूर गौसल वरा की शक्ल में मिलेगी, और शजराए नबूवत की शाख जो है हुजूर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में मिलेगी। फरमाया ये असल तो मैं मुस्तफा हूं और उसकी तने जो है वो हसनैन करीमैन है, और मेरे फैजान की जो शाखें हैं ये कायनात में फैले हुए औलिया अल्लाह के मज़ारात है। अल्लाह ताला हमारे दर्स को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।